وہ نوجوان جس نے نماز چھوڑ دی اور اس کی زندگی سے سکون بھی چھن گیا۔ ایک قبرستان کا منظر، ایک خوفناک خواب اور پھر ایسی توبہ کہ قسمت بدل گئی۔ اگر تم بھی نماز میں سستی کرتے ہو تو یہ کہانی تمہارے لیے ہے۔ اس کا ایک ایک سیکنڈ تمہارے لیے بہت ضروری ہے۔ ایک نیک بچہ جوان ہو کر نماز چھوڑ دیتا ہے اور سکون کھو بیٹھتا ہے۔ دنیا کی رنگینی اسے اللہ سے دور کر کے اندھیروں میں لے جاتی ہے۔ دوست کی موت اور خوفناک خواب اس کی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ بن جاتے ہیں۔ ماں کی بیماری اس کے دل کو توڑ دیتی ہے اور وہ اللہ کی طرف لوٹ آتا ہے۔ توبہ اور نماز اسے دوبارہ سکون، برکت اور کامیابی کی طرف لے آتی ہے۔ علی ایک نیک دل مگر لاپرواہ نوجوان تھا۔ اس کی پرورش ایک دیندار گھرانے میں ہوئی تھی۔ بچپن میں اس کی ماں فجر کی اذان کے ساتھ اسے جگاتی، وضو کراتی اور اپنے ساتھ جائے نماز پر بٹھا لیتی۔ علی کو مسجد جانا اچھا لگتا تھا۔ امام صاحب کی میٹھی آواز میں قرآن سننا اسے سکون دیتا تھا۔ وہ باقاعدگی سے نماز پڑھتا اور دل میں عجیب سی ٹھنڈک محسوس کرتا۔ مگر وقت بدلتا گیا۔ جوانی آئی تو دنیا کی رنگینیوں نے علی کو اپنی طرف کھینچنا شروع کر دیا۔ موبائل، دوستوں کی محفلیں، سوشل میڈیا، کاروباری دوڑ دھوپ اور نیند نے اس کے دل پر قبضہ کر لیا۔ پہلے اس نے فجر کی نماز چھوڑنی شروع کی، یہ کہہ کر کہ ابھی بہت نیند ہے، بعد میں پڑھ لوں گا۔ پھر آہستہ آہستہ ظہر، عصر اور مغرب بھی چھوٹنے لگی۔ عشاء کبھی کبھار پڑھ لیتا تھا، وہ بھی بس رسمی طور پر۔ کچھ عرصے بعد اس نے نماز کو بالکل ہی چھوڑ دیا۔ شروع میں اسے لگا کہ زندگی آسان ہوگی، نہ وضو، نہ فکر، نہ مسجد جانے کی جلدی، نہ سجدے کی مشقت۔ وہ سمجھتا تھا کہ کامیابی محنت سے ملتی ہے، نماز سے کیا فرق پڑتا ہے۔ مگر حقیقت یہ تھی کہ اس کے دل سے سکون رخصت ہو چکا تھا، دل کا ویران ہو جانا۔ چند مہینے گزرے، علی کے کاروبار میں نقصان ہونے لگا، دوست بدلنے لگے، پرانے مخلص ساتھی دور ہو گئے، گھر میں ماں باپ ہر بات پر جھگڑا ہونے لگا۔ اسے رات کو نیند نہیں آتی تھی، دل گھبراتا، عجیب سی بے چینی رہتی۔ وہ خود سے کہتا، میرے پاس سب کچھ ہے، پھر بھی میں خوش کیوں نہیں ہوں۔ ایک رات وہ چھت پر لیٹا آسمان کو دیکھ رہا تھا، ستارے چمک رہے تھے، ہوا ٹھنڈی تھی، مگر اس کا دل جل رہا تھا۔ اچانک اسے بچپن یاد آ گیا، جب وہ فجر کے وقت مسجد جاتا تھا۔ وہ وقت یاد آیا جب سجدے میں آنسو نکلتے تھے اور دل ہلکا ہو جاتا تھا۔ اس نے آہ بھری اور کہا، میں کہاں سے کہاں آ گیا ہوں۔ مگر اگلے دن پھر وہی مصروفیات، وہی غفلت۔ ایک دن علی کا ایک قریبی دوست حادثے میں وفات پا گیا۔ جوان عمر، صحت مند جسم، مگر ایک لمحے میں سب ختم۔ جنازے میں علی بھی گیا، قبرستان میں مٹی ڈالی جا رہی تھی، لوگ دعائیں مانگ رہے تھے۔ مولوی صاحب نے کہا، بھائیو، موت کسی کو نہیں دیکھتی، جو نماز چھوڑ دیتا ہے وہ اللہ سے اپنا تعلق توڑ دیتا ہے۔ یاد رکھو، قبر اندھیری ہے، وہاں عمل ہی روشنی بنے گا۔ یہ الفاظ علی کے دل پر تیر کی طرح لگے۔ اس نے قبر کو دیکھا اور سوچا، اگر میں یہاں ہوتا تو میرے پاس کون سی نماز ہوتی، کون سا عمل ہوتا۔ وہ کانپ اٹھا، مگر پھر اس نے خود کو بہلا لیا، ابھی میں جوان ہوں، بعد میں توبہ کر لوں گا۔ یہ سوچ ہی سب سے بڑا دھوکہ تھی۔ خواب کی دنیا۔ چند دن بعد علی کو ایک عجیب خواب آیا۔ اس نے دیکھا کہ وہ ایک اندھیری جگہ میں کھڑا ہے، چاروں طرف سناٹا ہے۔ اچانک زمین پھٹتی ہے اور وہ ایک تنگ قبر میں گر جاتا ہے۔ قبر میں شدید اندھیرا تھا، سانس لینا مشکل ہو رہا تھا۔ ایک بھاری آواز گونجی، تیری نماز کہاں ہے؟ وہ چیخا، میں نماز نہیں پڑھتا تھا۔ اچانک قبر میں آگ سی بھڑک اٹھی۔ علی نے روتے ہوئے کہا،
یا اللہ مجھے واپس دنیا میں بھیج دے، میں نماز پڑھوں گا، میں توبہ کروں گا۔ وہ چیخ مار کر جاگا، پسینہ پسینہ ہو گیا، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے گھڑی دیکھی، فجر کا وقت ہو رہا تھا۔ وہ اٹھ بیٹھا، کافی دیر تک سوچتا رہا۔ دل کہہ رہا تھا یہ اللہ کی طرف سے تنبیہ ہے، مگر نفس نے کہا یہ صرف خواب تھا، کچھ نہیں ہوتا، اور وہ پھر سو گیا۔ وقت گزرتا گیا، علی کی زندگی مزید بگڑنے لگی۔ کاروبار میں قرض چڑھ گیا، دوست مطلبی نکلے، گھر والوں کا اعتماد ٹوٹ گیا۔ وہ غصے والا اور بد زبان ہو گیا تھا، چھوٹی چھوٹی بات پر چیخنے لگتا۔ ایک دن اس کی ماں بیمار ہو گئی، ہسپتال لے جانا پڑا۔ ماں نے کمزور آواز میں کہا، بیٹا نماز پڑھ لیا کرو، یہی سب مسئلوں کا حل ہے۔ علی نے منہ موڑ لیا، اسے اپنے حال پر غصہ آ رہا تھا، مگر وہ ماننے کو تیار نہیں تھا۔ اس رات ماں کی حالت بگڑ گئی۔ ڈاکٹر نے کہا دعا کریں، بہت نازک حالت ہے۔ علی ہسپتال کے کمرے سے باہر آ کر دیوار کے ساتھ بیٹھ گیا۔ پہلی بار اسے لگا کہ وہ بالکل اکیلا ہے، نہ دوست، نہ دولت، نہ طاقت، سب بے بسی تھی۔ اس کے منہ سے بے اختیار نکلا، یا اللہ اگر تو نے میری ماں کو بچا لیا تو میں بدل جاؤں گا۔ یہ دعا دل سے نکلی تھی۔ ماں بچ گئی۔ کچھ دن بعد اسے ہوش آیا۔ علی نے اس کے ہاتھ کو تھاما اور رو پڑا۔ اس دن وہ سیدھا مسجد گیا۔ بہت عرصے بعد اس نے وضو کیا، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ جب اس نے سجدہ کیا تو آنسو ٹپکنے لگے۔ وہ کہہ رہا تھا، یا اللہ میں نے تجھے بھلا دیا، تو نے مجھے نہیں چھوڑا، میں گناہ گار ہوں، مگر تو غفور الرحیم ہے، مجھے معاف کر دے۔ اسے محسوس ہوا جیسے دل پر رکھا ہوا بوجھ ہلکا ہو رہا ہے۔ وہی دن اس کی زندگی کا نیا آغاز تھا۔ علی نے نماز کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا، چاہے کتنا ہی کام ہو۔ اذان ہوتے ہی وہ سب چھوڑ دیتا، فجر کے لیے الارم لگاتا، مسجد جاتا۔ آہستہ آہستہ اس کے دل میں سکون آنے لگا۔ مسائل ابھی بھی تھے، مگر اب وہ گھبراتا نہیں تھا۔ وہ کہتا میرے رب میرے ساتھ ہیں۔ کاروبار میں بھی برکت آنے لگی، گھر کا ماحول بدل گیا، ماں کے چہرے پر مسکراہٹ لوٹ آئی۔ وہ علی کو دیکھ کر کہتی، بیٹا اب تم وہی علی لگتے ہو جو بچپن میں تھے۔ علی جان چکا تھا کہ اصل کامیابی پیسے یا شہرت میں نہیں بلکہ اللہ سے جڑنے میں ہے۔ علی اکثر نوجوانوں کو نصیحت کرتا، میں نے نماز چھوڑ کر سب کچھ کھو دیا تھا، سکون، عزت، برکت، اور جب نماز اپنائی تو مجھے سب کچھ واپس مل گیا۔ نماز چھوڑنا اندھیرے میں جانے جیسا ہے، اور نماز پکڑنا روشنی کی طرف لوٹنا ہے۔ نماز صرف عبادت نہیں، یہ دل کا علاج ہے۔ جو نماز چھوڑ دیتا ہے وہ آہستہ آہستہ روحانی طور پر مرنے لگتا ہے، اور جو سچے دل سے توبہ کر لے اللہ اس کی زندگی بدل دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اچھے سے کمنٹ کریں۔ شکریہ۔